ربیع الاول ہے نا، 2-4 باتیں میں کروں گا۔ یہی قرآن تو ہے میرے نبی کی سیرت، اسی قرآن کو پھر میرے نبی نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ ہر ظلم میرے نبی نے اسی قرآن کی تبلیغ کے لیے برداشت کیا، ہر ستم میرے نبی نے ہنس کے سینے سے لگا لیا، ہر گالی میرے نبی نے برداشت کر لی، ہر تانا میرے نبی نے سہ لیا، ہر قسم کی پھبدیاں کسی گئی، نام بگاڑا گیا، مزمم کہا گیا معاذ اللہ، گلے میں رسیاں ڈال کے مکے کی نوکیلی اور پتھریلی زمین پہ گھسیٹا گیا میرے نبی کو، کس طریقے سے میرے نبی کے چہرے کو زخمی کیا گیا، دندان مبارک کو بھی شہید کر دیا گیا، میرے نبی کے سر مبارک کو زخمی بھی کر دیا گیا۔ یار اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو طائف کے سفر کی ایک جھلکی آپ کو دوں، جس وقت اللہ کے نبی طائف میں دعوت توحید اور دعوت قرآن کے سلسلے میں گئے، پہلے مختلف سرداروں سے ملے، ایک نے کہا چل میں تجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، دوسرے نے کہا تو ہی ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے۔ اسی طریقے سے بہت بدتمیزی جس وقت کی گئی ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، اس وقت اللہ کے نبی جی نے سرداروں سے مایوس ہونے کے بعد، جواب ملنے کے بعد عوام میں جانے کے لیے اللہ کے نبی آگے بڑھے ہیں تاکہ لوگوں کو میں اپنا پیغام سناؤں، لوگوں کو میں اپنی بات بتاؤں، لوگوں کو میں اپنے رستے پہ لگاؤں۔ اس موقع پہ ان سرداروں نے بچوں اور جوانوں کو حکم دیا اپنی جھولیاں جو ہیں وہ پتھروں سے بھر بھر کے چوٹ چوٹ کے پتھر لگاؤ اس محمد نامی رسول پر، اسے پتہ چلے کہ کیسی ہوتی ہے رسالت، اسے پتہ چلے کہ کس طرح اس کی معاذ اللہ جرت ہوئی ہے کہ یہ ہمارے علاقے میں ہمارے دین کے خلاف ایک نیا دین لے کے آ گیا ہے۔ بس اسی اس نام میں میرے نبی کو اتنا مارا گیا، اللہ کے نبی جی پہ جہاں سے گزرتے ہیں پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی سیرت۔ آج میرے نبی کی سیرت کو بڑا آسان سمجھ لیا گیا، آج سیرت کا نام ہوتا ہے اور اندر شرکیہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، آج سیرت کا نام لیا جاتا ہے، سوکھے سوکھے آسان آسان کام کیے جاتے ہیں، 10-20 کی جھنڈی گاڑی پہ لگا کے یہ سیرت کا حق ادا کر رہا ہے، جلوس میں شرکت کر کے یہ سیرت کا حق ادا کر رہا ہے، جناب کچھ دے کے چڑھا کے تقسیم کر کے یہ سیرت کا حق ادا کر رہا ہے۔ اور لوگوں میری بات سنو، دل کی کھڑکیاں کھول کے سنو، میرے نبی کی سیرت سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے نبی کی سیرت تو ہے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، وہ قرآن جس کے لیے میرے نبی نے پتھر کھائے، وہ قرآن جس کے لیے میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، وہ قرآن جس کے لیے میرے نبی نے وطن کو چھوڑ دیا، وہ قرآن جس کے لیے میرے محبوب کے پاک بدن پہ اونٹ کی گندی اوجڑی لا کے ڈالی گئی، وہ قرآن جس کے لیے میرے نبی نے اپنے وطن کو قربان کر دیا، وہ قرآن جس کے لیے میرے نبی کے خلاف قتل کی سازشیں ہوئی، وہ قرآن جس کے لیے میرے نبی کے صحابہ کو ہر ظلم کے دروازے سے گزرنا پڑا، اس قرآن کو جتنے تک اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بناؤ گے اتنے تک سیرت النبی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا آسان کام ہے سال کے بعد چند دنوں کو منا لینا، لیکن پھر پورا سال قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا۔ کاروبار جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، سودی کاروبار میں پھنس گیا ہے، رشوت لینے اور دینے کا کاروبار عروج پہ کر رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم بڑی حیرانگی ہوتی ہے جس وقت ایسی جگہوں
اور ایسے دفتروں پہ میلاد کا جھنڈا لگا ہوتا ہے، اندر سود کا کام کیا جا رہا ہے، بینکوں پہ لگایا ہوا ہے میلاد کا جھنڈا، اندر سود ہے۔ اسی طرح رشوت کے دفتروں پہ لگایا ہوا ہے میلاد کا جھنڈا، اندر رشوت لی جا رہی ہے۔ گلیوں چوراہوں پہ لگے ہوئے معراج کے جھنڈے، اور نیچے نیم برہنہ قسم کی عورتیں اپنے جسم کے ابھار لوگوں کو دکھا دکھا کے گزر رہی ہیں۔ میلاد کا جھنڈا لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ طوفان بدتمیزی مچایا جا رہا ہے۔ میلاد کا نام لے کر، میرے نبی کی شان کا نام لے کر اتنی بڑی بے ادبی کی جا رہی ہے۔ کیک کے اوپر محمد لکھ کے اوپر چھریاں چلائی جا، کیک کاٹتے ہیں نا، پھر اوپر لکھا ہوا ہے محمد آمد مصطفیٰ، اور اس کیک کو چھریوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ اور کس طرح تمہارا دل برداشت کرتا ہے؟ اور میرے نبی کی توہین نہ کر۔ میرے نبی کی آمد اس لیے نہیں آئی تھی کہ میرے نبی کی آمد پہ بننے والے ماڈلوں کو بال کھول کر عورتیں دیکھنے کے لیے آئیں۔ میرے نبی کی آمد پہ بازار سجا کر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اکٹھا ایک پارک کا ماحول دے دیا جائے۔ میرے نبی اس لیے نہیں آئے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں میرے نبی کے آنکھوں میں اتنا حیا تھا، اشد حیاء من العذراء، اور اتنا تو کنواری لڑکی کی آنکھ میں بھی حیا نہیں ہوتا جتنا حیا محمد الرسول اللہ کی آنکھوں میں تھا۔ اتنا حیادار پیغمبر، اور اسی نبی کے آمد کی خوشی کے موقع پہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہو کے ماڈل بازار میں آئے ہوئے، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم نے سیرت کا حق ادا کر دیا۔ اتنا آسان کام ہے۔ میرے نبی کو لگے پتھر، میرے نبی کے وضحا والے چہرے سے خون ٹپکے، اور خون ٹپکتا ٹپکتا آپ کے نالین مبارک تک پہنچ جائے، اور میرے نبی کے نالین خون سے بھر جائیں۔ میرا نبی اس طریقے سے اللہ اکبر کبیرہ اپنی سیرت کا آغاز کرے، اور تو اور میں ہم نے دین کو تماشا بنا کے رکھ دیا، تو اور میں ہم نے آمد مصطفیٰ کو ایک فنکشن بنا کے رکھ دیا، تو اور میں ہم نے آمد مصطفیٰ کو ایک جناب تقریب کے طور پہ منا کے چھٹی کر لی ہے پورا سال۔ اب ہر بدماشی ہم کرتے ہیں، ہر بے غیرتی ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، زبانوں سے دھوکے ہم دیتے ہیں، آنکھوں سے بد نظری ہم کرتے ہیں، سودی کاروبار ہم کرتے ہیں، رشوت کا لین دین ہم کرتے ہیں، غیبتوں سے ہماری محفلیں سجتی ہیں۔ ہمارے نہ گھر میں حیا، نہ ہمارے باہر حیا، نہ بازار میں حیا، کسی جگہ پہ حیا نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ اور ہم کس منہ سے کہتے ہیں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا؟ کس منہ سے کہتے ہیں سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار؟ اور دیکھو میرا نبی مدینے میں آیا تھا، میرا نبی مکے میں آیا تھا، وہاں گلیاں بھی نہیں سجی تھیں، وہاں بازار بھی نہیں سجے تھے، وہاں جھنڈیاں بھی نہیں لگی تھی، وہاں جلوس بھی نہیں نکلے تھے، وہاں نعرے بھی نہیں لگے تھے۔ وہاں آمد مصطفیٰ کا حق صحابہ نے کس انداز سے ادا کیا تھا، وہی موقع لے لو جس موقع پہ میرے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، اور مدینہ والوں نے میرے نبی کا استقبال کرتے ہوئے جو شعر پڑھے تھے وہ کون سے شعر تھے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہی کہہ رہے تھے جنہوں نے میرے نبی کی آمد پہ استقبال کیا تھا۔ اس موقع پہ ان صحابہ کرام نے فرمایا تھا یا رسول اللہ، آپ کی آمد کا حق ہم اس انداز سے ادا کریں گے، جو حکم آپ ہمیں دیتے جائیں گے، ہمیں وہ منظور ہوا تب بھی، منظور نہ ہوا تب بھی، اچھا لگا تب بھی، اچھا نہ لگا تب بھی، آسان ہوا تب بھی، مشکل ہوا تب بھی، ہم آپ کے ہر حکم کے آگے اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں گے۔ صحابہ نے میرے نبی کی آمد کی
کی خوشی اطاعت کر کے منائی ہے، میرے نبی کی اطاعت اور تابعداری کر کے منائی ہے۔ آج تو اور میں ہے جنہوں نے دین کو تماشا بنا لیا ہے۔ دین کو جناب یہ کیا تماشا لگا ہوتا ہے، دھن دنا دھن تاک کی آواز ہے ہر گام پر، یہ تماشا عید میلاد النبی کے نام پر، شہر کے اوباش لڑکے تھمڑیاں گاتے ہوئے، غیرت اسلاف حیران جلوہ اسنام پر، نعت گوئی جانکنی کے موڑ پہ نالا بلب، عشق پیغمبر پریشان اس مذاق خام پر، اور ملت بیضا کے بیٹے یاوہ گوئی میں دلیر، حیف اس آغاز پر، افسوس اس انجام پر۔ اور میرے نبی کی سیرت دھمچکڑے مچانا نہیں ہے، میرے نبی کی سیرت شور مچانا نہیں ہے، میرے نبی کی سیرت طوفان برپا کرنا نہیں ہے، میرے نبی کی سیرت یہ ہے کہ جس قرآن کو میرے نبی نے پتھر کھا کھا کے بیان کیا تھا، جس قرآن کو میرے نبی نے ہر ظلم برداشت کر کر کے بیان کیا تھا، اس قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا، اس قرآن کے مطابق عبادات کر، اس قرآن کے مطابق عقائد بنا، اس قرآن کے مطابق ایمان بنا، اس قرآن کے مطابق اخلاق بنا، اس قرآن کے مطابق تجارت کر، اس قرآن کے مطابق اخلاق اپنا، اس قرآن کے مطابق دن گزار، اس قرآن کے مطابق رات گزار، اس قرآن کے مطابق بول، اس قرآن کے مطابق دیکھ، اس قرآن کے مطابق سن، اس قرآن کے مطابق سوچ، اس قرآن کے مطابق پکڑ، اس قرآن کے مطابق چل، اس قرآن کو اپنے بدن پہ نافذ کرنا تیرا کام ہے۔ سیرت النبی کے متوالوں میں تیرا نام لکھ لینا میرا اللہ کا کام ہے۔ سیرت النبی اور چیز ہے، یہ نظام اور ہے، اس سے بالکل میچ نہیں کرتا، اس میں عمل ہے۔ بولو سیرت النبی میں کیا ہے؟ یہاں صرف دعویٰ ہے، ہم سمجھا رہے ہیں ہے تو یہ تنقید، لیکن تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہے۔ خدا را اپنی زندگیوں کو بدلو۔ آپ کا تو یہ